بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ڈیزرٹ روز سائیکل، جہاں پر آپ کو مختلف قسم کی معلوماتی ویڈیوز فراہم کی جاتی ہیں سائیکالوجی اور ڈفرینٹ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. میں ہوں آپ لوگوں کی آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی کورس انسٹرکٹر اشر نعیم. تو چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر نمبر 8 کی طرف، جو کہ ہے ورک کنڈیشنز پہ. کہ آپ اگر کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں یا کسی انڈسٹری میں، کسی آفس میں آپ کی جاب ہے، تو ایسی کون کون سی ورک کنڈیشنز ہیں جو وہاں پر ہونا ضروری ہے، جو کہ آپ کی مینٹل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس کے جو کی کانسیپٹس ہیں اس میں ہم لوگ پڑھیں گے ارینجنگ ٹائم اینڈ اسپیس فار ورک، کہ آپ کس طرح اپنے ورک کنڈیشنز میں اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں اور ایک اپنے کام کو ٹائم دے سکتے ہیں. افیکٹو ورک سسٹمز اینڈ اکوپمنٹ، اور اگر وہاں کا سسٹم افیکٹو ہے تو وہ آپ کو کس طرح سے بینیفٹ دے گا، اور ایسے کون سے اکوپمنٹ ہیں اگر کوئی آپ لوگ یوز کر رہے ہیں، اگر وہ صحیح والی ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں، اکوپمنٹس یوز کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کس طرح سے گرو کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں ارینجنگ ٹائم اینڈ اسپیس فار ورک. تو اس میں جو ورک کنڈیشن ہے اس کو ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کیا. ورک کنڈیشن پلے اے سگنیفیکینٹ رول ان determining the overall well-being and productivity of employees. وہ کہتے ہیں کہ جو وہ کنڈیشن جہاں پہ آپ کا لوگ کام کر رہے ہیں، جو ان کی پالیسیز ہیں، جو ان کی کنڈیشن ہے جس کی بیس کے اوپر آپ نے ان کو یس بولا ہے، وہ بہت سگنیفیکینٹ رول پلے کرتی ہے آپ کی ویل بینگ کے اوپر، اور آپ اس جگہ کے لیے کتنے پروڈکٹیو ہیں. دس کنڈیشن کین بی انفلوئنسڈ بائی اے ورائٹی آف فیکٹرس. اور یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں، بہت سارے اس میں فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، جیسا کہ فزیکل انوائرمنٹ، کہ اگر وہاں کا کیسا انوائرمنٹ ہے، لوگوں کا آپس میں بات چیت کرنے کا انداز کیسا ہے، وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے. فزیکل انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے وہ جگہ کیسی ہے، ورک شیڈولز وہاں کے کیسے ہیں، انٹرپرسنل ریلیشن شپ اور لوگوں کے آپس میں، آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ ہیں ان کے آپس میں تعلق کیسے ہیں. تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں arranging time and space for work. Effective time and space management are crucial for productivity and success in the workplace. وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم کو افیکٹو بنانا اور اسپیس مینجمنٹ، اور جہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کے اندر بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. اس میں ہم لوگ کچھ فیکٹرز پڑھتے ہیں کہ کون کون سے وہ ٹائم اور اسپیس کے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کو ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے اس میں ہے رائٹنگ ٹاسک، کریٹنگ اے کنڈیوسیو ورک انوائرمنٹ، efficient organizational techniques, setting boundaries and maintaining a healthy work-life balance. تو اگر آپ اپنے ٹاسک کو پریورٹائز کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنا کام ٹائم پہ کرنا ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ ایک اہم رول پلے کرتی ہے. آپ کا ورک انوائرمنٹ، آپ لوگ کیسا ورک انوائرمنٹ اپنے ارد گرد بناتے ہیں، یہ چیز بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. آرگنائزیشن کون سی ٹیکنیک یوز کر رہی ہے اپنے ورکرز کے لیے اور اپنے ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے، یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے. اور آپ کی کون سی باؤنڈریز ہیں، کہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے سیٹ کی ہوئی ہیں اپنے کام کے لیے، اور آپ کیا مینیج کر پا رہے ہیں اپنا کام اور اپنا ہیلتھی ورک لائف بیلنس. تو اس کو ہم لوگ ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس prioritizing task. One of the most effective ways to manage time and space for work is by prioritizing tasks. This involves identifying the most critical tasks, setting deadlines, and breaking down larger projects into a smaller manageable tasks. کہ آپ اگر اپنے کام کو فوکس دے رہے ہیں، آپ ٹائم مینیج کر رہے ہیں، اپنے ٹاسک کو اہمیت دیتے ہوئے، کہ اگر آپ کو ایک مشکل ٹاسک مل گیا، آپ اس کو سولو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کام کی یہ ڈیڈ لائن ہے، آپ نے اس کو میٹ کرنا ہے. اور اگر کوئی آپ کو
پروجیکٹ مل گیا، بڑا پروجیکٹ مل گیا، تو آپ اس کو اسمال ٹاسک میں ڈیوائڈ کر کے سب میں مینیج کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کسی بھی ایک جگہ میں کام کرتے ہوئے یہ چیزیں. Creating a conducive work environment. A well-organized and comfortable work environment can significantly impact an individual productivity and focus. کہ اگر ایک آرگنائز اور آپ کو ایک کمفرٹیبل ماحول دیا جائے گا تو آپ اچھی طریقے سے فوکس کر کے اچھی پروڈکٹیوٹی دیں گے آرگنائزیشن کو. To create a conducive work environment, it is essential to declutter the workspace, ensure proper lighting and ventilation and maintain a comfortable temperature. تو ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ دی کلیکٹر دی ورک اسپیس کے ورک اسپیس میں صرف آپ کے کام کی چیزیں ہونی چاہیے، ایکسٹرا چیزیں آپ لوگ وہاں پر نہیں رکھیں. وہاں پر ایک پراپر لائٹ ہونی چاہیے، وینٹیلیشن ہونی چاہیے اور ایک کمفرٹیبل ٹمپریچر ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. ایفیشینٹ آرگنائزیشنل ٹیکنیکس یہ کون سی ہیں؟ امپلیمنٹنگ ایفیشینٹ آرگنائزیشنل ٹیکنیکس کین ہیلپ انڈیویژلز مینیج ٹائم اینڈ اسپیس مور افیکٹولی. تو کہتے ہیں کہ اگر آرگنائزیشن اچھی ٹیکنیکس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹائم اور اسپیس بہت اچھے طریقے سے مینیج ہوتی ہیں اور آپ اس چیز کو بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. دس انکلوڈ یوزنگ ڈیجیٹل یوز ٹولس سچ ایز کیلنڈرز، ٹو ڈو لسٹ اینڈ ٹاسک مینجمنٹ. تو کہ اگر آپ لوگ ٹولز اچھے استعمال کر رہے ہیں، جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے آگے ویسے ویسے ہمارے پاس ایڈوانس چیزیں آ رہی ہیں، تو اگر آپ ان چیزوں کو لے کر آپ کا انوائرمنٹ، آپ کا جو آفس ہے وہ ان چیزوں کا ہیبیچول ہے اور وہ چیزوں کو ساتھ ساتھ اڈاپٹ کرتا ہے تو بہت زیادہ آپ لوگ گرو کرتے ہیں. Applications as well as physical organization tools such as planners, folders and labeling system. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فزیکل آرگنائزیشن کے ٹولز ہیں نا کہ جو آپ نے اپنے ہاتھ سے فل کرنے ہیں اور وہ آپ کو مینول میں چیزیں چاہیے جیسے کہ آپ کے فولڈرز، پلانرز اور آپ کے لیبلنگ سسٹمز کے اوپر، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑتا کسی ایک بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے. تو آپ اپنے کیبن میں جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ ان چیزوں کو انشور کریں تاکہ کیا ہو، آپ ایک اچھے امپلائیز اور ایک اچھے لفظوں میں یاد کیے جائیں یہاں سے جانے کے بعد بھی کس نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا تھا. سیٹنگ باؤنڈریز اینڈ مینٹین اے ہیلدی ورک لائف بیلنس. اٹ از کروشل ٹو اسٹیبلش باؤنڈریز بٹوین ورک اینڈ پرسنل لائف ٹو مینٹین اے ہیلدی ورک لائف بیلنس. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ چیز ضروری ہے اور پاکستان میں یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی ورک اور پرسنل لائف کو کس طرح سے بیلنس کرنا ہے. کام کا غصہ وہ گھر آ کے اتار رہے ہوتے ہیں، مجھے بہت کام تھا، آج بہت کام تھا. تو یہ چیزیں آپ کا حصہ ہیں، آپ ان دونوں چیزوں کو سیپریٹ لے کے چلیں. کبھی کبھی کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور آپ ان میں نہیں کر سکتے، آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیسے اپنے ورک اور پرسنل لائف کو بیلنس کریں گے. لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کو سیکھیں اور ان کو، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک جو لائف کا سسٹم ہے نا، آپ کی لائف بیلنس رہتی ہے. دس کین بی اچیو بائی سیٹنگ اسپیسیفک ورک آورس کہ آپ کو پتا ہو آپ نے اتنے گھنٹے کام کرنا اور اس میں اپنے کام ختم کرنا ہے. Avoiding the temptation to constantly check work emails اور messages outside of working hours. اور آپ کام کے دوران ان چیزوں کو جو آپ کے اپنے پرسنل لائف کے میسیجز ہیں اور ای میلز ہیں ان کو آپ تھوڑا سا اوائڈ کریں. اینڈ انگیجنگ ان ریگولر بریکس اور ہابیز ٹو ریچارج اینڈ مینٹین مینٹل ویل بینگ. اور آپ کوئی کام سے بھی چھٹی لیں، کبھی اپنے لیے خود کو ٹائم دیں، کوئی آپ کی ہابی ہے وہ اس میں کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ریچارج رہتے ہیں اور آپ کا ایک مینٹل جو آپ کی ویل بینگ ہے نا وہ آپ لوگوں کی برقرار رہتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں افیکٹو ورک سسٹم اینڈ اکوپمنٹ کہ ٹو اسٹیبلش افیکٹو ورک سسٹمز ود ان این آرگنائزیشن سیورل کی کمپوننٹ شوڈ بی کنسیڈر. کہ افیکٹو ورک سسٹم کا کون کون سے کمپوننٹس ہیں اور ہم ایک آرگنائزیشن کے اندر کون کون سی چیزیں ہونا چاہیے جب آپ کسی آرگنائزیشن کو جوائن کریں.
تو آپ کو کیا چیز پتا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ ڈے فرسٹ سے آپ لوگ ایک اچھا کام کریں. کلیئر گولز اینڈ آبجیکٹیوز، آپ کے گولز اور آبجیکٹیوز آپ کے سامنے کلیئر ہونے چاہیے. آپ کی جو جے ڈی ہے وہ آپ کے سامنے ڈیفائن ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. کلیئرلی ڈیفائنڈ گولز اینڈ آبجیکٹیو پرووائڈ امپلائیز ود اے سینس آف پرپز اینڈ ڈائریکشن. اس سے کیا ہوتا ہے کہ امپلائیز کو پرپز ملتا ہے، ایک ڈائریکشن ملتی ہے. آپ نے چیزیں خود کلیئر کرنی ہوتی ہیں. ویل ڈیفائنڈ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز، آپ کو آپ کے رول اور رسپانسبلٹیز کا پتا ہو. یہ نہ ہو کہ 4 دن بعد آپ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہو کہ یہ کام بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے. ایچ امپلائی شوڈ ہیو اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دیئر رولز ود ان این آرگنائزیشن. ایفیشینٹ کمیونیکیشن چینلز، جو آپ لوگوں کے بات کرنے کے چینل ہیں، وایا آپ ای میل کرتے ہیں، وایا آپ وربل کرتے ہیں، وایا آپ نان وربل کرتے ہیں، جو بھی ہیں وہ آپ کے جو چینلز ہیں نا وہ آپ لوگوں کے ایفیشینٹ ہونے چاہیے. افیکٹو communication channels both formal and informal essential for information flow within an organization. کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے فارملی کس طرح سے کن لوگوں سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے کس طرح سے وایا ای میل چلنا ہے، ٹیکسٹ میسیج چلنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے. اسٹینڈرڈائزڈ پروسیس، اسٹینڈرڈائزڈ پروسیس انشور کنسسٹنسی اینڈ ریڈیوس ویریبلٹی آؤٹ پٹ. اس سے اگر ایک پروسیس آپ کا اسٹینڈرڈائز ہے اور آپ اس کے اوپر کنسسٹنٹ ہیں تو کیا چیز ہوتی ہے کہ اس چیز کی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے کوئی کام میں وہ غلطی ہو جائے یا آپ جو ہے نا آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہو جائے. تو یہ چیزیں ایک جو پروسیس ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا پروسیس کیا ہے، آپ لوگوں کی ہیرارکی کیا ہے، کیا سارے اس کو فالو کرتے ہیں، جو کام کا پروسیس ہے سارے اس کو لے کے چل رہے ہیں. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. پرووائڈنگ امپلائی ود ایڈیکویٹ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز کروشل فار انشورنگ دیٹ دے ہیو نیسیسری اسکلز اینڈ نالج ٹو پرفارم دیئر رولس افیکٹولی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. جب آپ کا امپلائی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا کام آیا جو کبھی ہوا ہے، تو سب سے پہلے اس کام کے لیے آپ کو ٹرینر بلوائیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ آپ نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے. جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے نا یہ اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس اسکل کے لیے جو آپ نے اس ٹریننگ کے دوران ان کو دینی ہے. جب تک وہ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہوگی تب تک آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، نہ ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اکوپمنٹس کہ کون کون سے اگر ہم لوگ ایک اچھے اکوپمنٹس یوز کرتے ہیں، ٹولس یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے. انکریز ایفیکیسی یوزنگ ویل مینٹینڈ اینڈ اپ ٹو ڈیٹ اکوپمنٹ کین equipment can significantly improve efficiency by reducing downtime, minimizing errors and speeding up process. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ایک کام کرنے کی جو ایفیشنسی ہے نا وہ انکریز ہوتی ہے، آپ مینٹین کرتے ہیں، آپ اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں، اور آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ایررز کم ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے چیزیں ایڈوانس آ رہی ہیں، ایڈوانس ٹولز آ رہے ہیں، ایڈوانس اکوپمنٹس آ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تو ٹائم بچتا ہے کیونکہ وہ چیزیں بہت زیادہ اسپیڈ اپ ہوتی ہیں. آپ لوگ ٹائم کو تھوڑا سا کم، آپ کا ٹائم تھوڑا سا کم یوٹیلائز ہوتا ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ کم غلطیاں کرتے ہیں، ان میں چانسز کم ہوتے ہیں غلطیوں کے. انہینس سیفٹی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو امپلائی کی سیفٹی ہے نا وہ انہینس ہوتی ہے. پرووائڈنگ امپلائیز ود دا نیسیسری سیفٹی اکوپمنٹس ہیلپ مائگریٹ ورک پلیس ہیزرڈز اینڈ ریڈیوس دا رسک آف ایکسیڈنٹ اینڈ اور انجریز. کے اگر کوئی ایسی فیکٹری ہے جہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی کیمیکل کی فیکٹری ہے یا کچھ بھی ہے، فائر ورک کا ہمیں نہیں پتا ہوتا، وہ کہیں پہ بھی لگ سکتی ہے، تو اگر آپ نے ان کو سیفٹی دی ہے، اگر ان کے کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ یا انجری ہو جائے ود ان ورک پلیس، تو کیا ایسے سیفٹی اکوپمنٹس اور ایسے میئرز ہیں کہ امپلائی کو پتا ہوگا کچھ ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ سیو ہیں. امپروو کوالٹی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کام کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے. یوٹیلائزنگ اپروپریٹ اکوپمنٹ کین کنٹریبیوٹ ٹو دا اوور آل کوالٹی آف پروڈکٹ بائی سروسز بائی انشورنگ ایکوریسی، پریسیشن اینڈ کنسسٹینسی ان آؤٹ پٹ.
اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جب آپ لوگ ایک چیز کے لیے ایک اپروپریٹ اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوالٹی کام کی اچھی ہوتی ہے، آپ لوگ ایکوریسی کو انشور کرتے ہیں، آپ ان کی کنسسٹنسی کو دیکھ رہتے ہیں اور آپ کی آؤٹ پٹ اچھی آ رہی ہوتی ہے۔ جب آپ ایک اچھی ان پٹ دیں گے تو آپ کے پاس اوبیسلی ایک اچھی آؤٹ پٹ آئے گی۔ امپلائی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، امپلائی کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے، اور پھر وہ کسی نئی جاب کی تلاش میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اگر آپ کا امپلائی آپ کے ساتھ لانگ ٹائم کے لیے چلتا ہے تو وہ امپلائی بھی بہت زیادہ سیکھتا ہے اور آرگنائزیشن کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ Having access to modern and reliable equipment enhances job satisfaction as it enables employees to perform their tasks more effectively and efficiently۔ کہ اگر آپ ماڈرن اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایکسل کا اب تو بہت زیادہ ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں، تو اس آرگنائزیشن کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے جو بہت زیادہ ریسنٹ ہے، اس چیز کو بے شک ان کو پرچیز کرنا پڑے یا جو بھی کرنا پڑے، وہ چیز اگر وہاں پر ہو رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے امپلائی کا تھوڑا کام کا جو لوڈ ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں خود ہی مینیمائز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس سے ان کو سیٹسفائی ہوتا ہے کہ بے شک میں یہاں پہ ہوں لیکن میری سردردی نہیں ہے وہ والی، اگر میں یہاں سے چھوڑ دوں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کوسٹ سیونگ، انویسٹنگ ان اپروپریٹ اکوپمنٹ may lead to long-term cost saving by reducing maintenance costs, minimizing rework or product defects, and improving overall operational efficiency۔ آپ کے کوسٹ بھی سیو ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ ایک اپروپریٹ اکوپمنٹ کو پرچیز کرتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم کے لیے چلتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی کوسٹ بھی کم ہو جاتی ہے، اس کی مینٹیننس کے اوپر آپ کو اتنا خرچہ نہیں کرنا پڑتا، اور آپ لوگ اس کام کو دوبارہ نہیں کرنا پڑتا، آپ کے جو ڈیفیکٹس ہیں کام کے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ ایک امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، امپروو کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوور آل آپریشنز میں جو بھی آپ کے سسٹم کے اندر چل رہے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک آپریشنل ایفیشنسی ہوتی ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، یہ تھا آج کا ہم لوگوں کا لیکچر۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہمارا لاسٹ ہوگا آرگنائزیشن سائیکالوجی کا۔ تو کوئی بھی کسی کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو، کچھ سمجھ نہ لگ رہی ہو تو آپ لوگ مجھے ای میل کر سکتے ہیں یا ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔